الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ زکوٰۃ کے عنوان پر پچھلے ہفتے سے سیشن شروع ہوا ہے، اور پارٹ 1 میں ہم لوگوں نے چیریٹی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک انٹروڈکشن سنا، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے کتنے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا۔ آج دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم لوگ زکوٰۃ کے یعنی مقاصد اور اس کے آداب اور زکوٰۃ کس کو دی جائے، اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی بات کو شروع کرنا چاہیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے، اور اللہ جس سے چاہتے ہیں اللہ جس سے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت اللہ کے بندوں کے لیے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے اور ہمارے لیے گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے۔ پارٹ 1 میں ہم لوگوں نے یہ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرآن کی زبان میں عربی زبان میں انفاق کہا جاتا ہے۔ انفاق، جیسا کہ اس کے پہلے کی سلائیڈ میں آپ کے سامنے بات آئی، انفاق 2 طرح کا ہے، جیسا کہ اس کے پہلے تفصیل سے بھی بات آئی کہ انفاق میں ایک وہ لیول ہے جو مالداروں کے لیے جو صاحب نصاب ہیں، اور ان مالداروں اور صاحب نصاب کے لیے سال میں ایک مرتبہ 2.5% خرچ کرنا خاص مال کی چیزوں پہ فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ لیول ہے جو صاحب نصاب کا نہیں ہے، نیچے کا لیول ہے، یا صاحب نصاب کے لیے بھی زکوٰۃ سے ہٹ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جو دوسرا لیول ہے جس کو ہم صدقہ اور خیرات سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ چاہے فرض والی ہو ادا کرنے کی ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات والی ہو، اس کے ادا کرنے کے کچھ رول ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ اصول ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ ہم لوگوں کی ابھی بات چل رہی ہے زکوٰۃ سے متعلق جو فرض ہے ہر اس شخص کے اوپر جو صاحب نصاب ہو، وہ کون ہے آگے کی کلاس میں آگے کے سلائیڈز کے اندر آپ کو ہم بتانا چاہیں گے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو پرپز اور مقاصد ہیں، ان مقاصد کے اندر سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ ہم شیطان کے قید سے آزاد ہوں، شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 اور 269 میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اس طرح اظہار کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو جو ہے فقر اور ناداری سے ڈراتا ہے، تمہارے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہر سال زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال گھٹتا جائے گا، ہمارا زیور گھٹتا جائے گا، زیور کم ہوتا جائے گا، اور یہ خیال دل کے اندر جب ڈر آتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہر دم، ہر آن، ہر لمحے ہمارے کاموں کی اور ہماری چیزوں کی، ہماری نیتوں کی خبر رکھتا ہے، اور اس کو بھول کر کے پھر اپنے مال کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے الگ الگ ہیلے اور بہانے تلاشتے ہیں، اور کبھی اس کے حوالے کرتے ہیں تو کبھی بیٹی کے نام پر، کبھی بہو کے نام پر اس کو کہہ کر کے اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں، اور پھر ہیلے اور بہانے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور یہ شیطان کے بہکاوے میں ہی ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ذہن و دماغ سے یہ بات بھول جاتی ہے کہ جس اللہ نے یہ مال دیا وہ چاہے تو پورا کا پورا واپس لے سکتا ہے۔ وہ صرف 2.5% مانگ رہا ہے، لیکن چاہے تو پورا کا پورا ضائع ہو سکتا ہے، اور اس وقت شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یہ حرکت انجام دیتے۔ لیکن جو اللہ کا خیال رکھتا ہے تو اسی آیت میں اللہ نے فرمایا، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور شیطان جو ہے وہ تو ڈراتا ہے، لیکن اللہ مغفرت اور فضل کی امید دلاتے۔
اور یہ بات بھی آ چکی پارٹ 1 کے اندر کہ یہ سروے کر لیا جائے، اور جن لوگوں نے سروے کیا ہے حقیقت کو پایا ہے کہ جو لوگ مال میں زکوٰۃ اور صدقات اور انفاق کے عادی ہوتے ہیں، ان کا نہ مال کبھی کم ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی دشواری محسوس ہوتی۔ زکوٰۃ دینے والا کبھی جو ہے غریب نہیں ہوا ہے کہ زکوٰۃ دے دے کہ اس کا مال ختم ہو گیا، کیونکہ رب کائنات نے اس کی گارنٹی لی ہے، اور جس بات کی گارنٹی رب کائنات لے لیں وہ اس کا پوچھنا کیا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی یعنی انفاق، جس میں زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات دونوں آتے ہیں۔ انفاق کیا ہے؟ انفاق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کے اکارڈنگ کہ جو قوم زکوٰۃ دیتی رہتی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتی رہتی ہے، اس قوم پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 اس بات کو بتاتی ہے کہ زکوٰۃ یا انفاق مال میں اضافے کا سبب ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 بتاتی ہے کہ انفاق کیا ہوا مال وہ کام آتا ہے، ساتھ میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 بتاتی ہے کہ خرچ کیے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ ہوئے مال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال، انفاق، رحمت، فضل اور مغفرت کا باعث ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال، انفاق بھلائی پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 بتاتی ہے کہ مال انفاق پورا پورا دے دیا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے پورا پورا واپس عطا فرماتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 121 بتاتی ہے کہ مال، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال یعنی انفاق جزا کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 130 بتاتی ہے خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کیجئے، یعنی نیکی کی راہ میں ان کو بڑھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقاصد بیان کیے ہیں، ان مقاصد کے اندر سب سے بڑا مقصد ہے جو سورہ توبہ کے اندر آتی ہے بات، کہ بیسک پرپز یہ ہے کہ زکوٰۃ سے دل پاک ہو جاتا ہے، بخل سے اور لالچ سے اور دوسروں کے مال پر نظر کرنے اور ناشکری سے انسان بچ جاتا ہے۔ بخل، حرص، دنیا پرستی، یہ تمام جذبات سے دل پاک ہو کر کے خدا کی محبت اور خوف اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور سورہ اللیل میں ارشاد فرمایا گیا 17-18 کے اندر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور جہنم سے آدمی وہ دور رکھا جائے گا جو اللہ سے بہت ڈرنے والا ہے، جو دوسرے کو محض اس لیے مال اپنا دیتا ہے کہ اس کا دل بخل سے اور حرص سے پاک ہو جائے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے سورہ توبہ کی اور سورہ اللیل کی اس آیت سے کہ زکوٰۃ کا جو مین پرپز ہے وہ ہے دل کی صفائی اور پاکی، اور دل جو پاک ہے تو وہ دل پاک متقی کہلاتا ہے، اور متقی کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے۔ دل کی صفائی، تزکیہ نفس، یہ مؤثر ترین ذریعہ ہے زکوٰۃ اور صدقات اور مال کو دینا۔ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا پرستی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، یہ کوالٹی ہونا، وہ کوالٹی ہونا، اس کی بھی گاڑی میرے پاس ہونا، میرے جیسی کسی کے پاس نہیں ہونا، میرے جیسا زیور کسی کے پاس ہونا، میرے میچنگ کے کپڑے کسی کے پاس نہیں ہونا، میرے میچنگ کی چیزیں کسی کے پاس نہیں ہونا، اس کے پاس ہے تو اس سے بہتر میرے پاس ہونا۔ یہ دنیا پرستی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور دنیا میں کی طرف کھینچنے والی جو سب سے زیادہ خطرناک، موسٹ ڈینجرس اور سب سے زیادہ جو ہے اٹریکٹیو، سب سے زیادہ دلکش اور سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ طاقتور جو چیز ہے وہ مال اور دولت ہے۔ اس لیے اس کانسیپٹ کے ساتھ انما اموالکم کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ کا عمل، انفاق کا عمل ان تمام گندے خیالات، ان زرپرستیوں کے جذبات سے دل کو پاک کر کے اللہ کی محبت میں لاتا ہے۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ جو اللہ کی محبت رکھے گا۔ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ صرف دنیا کی محبت کو فنا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا پرستی کے جذبات کو بڑھانے کا نام ہے۔ اور ایک جگہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں بھی کہہ دیا گیا خاص طور پر وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان آیات کے اندر کہ
اور انہی دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب، نیئر، اللہ کے قریب ہونے اور اللہ کے رسول کی محبت اور رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے سے ناداروں کی کفالت ہوتی ہے۔ سورہ المعارج کے اندر آیت نمبر 24 اور 25 میں یہ بات کہی گئی، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور مومنوں کے مال میں مانگنے والوں اور ناداروں کا حق ہے۔ یعنی مومن کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ خدا کا یہ دیا ہوا مال صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہے داد عیش دیں اور 2 روپے کی چیز خریدنے کے لیے شاپنگ مال میں گھسے تو 200 روپے کی بیکار کی چیز لا کر کے سڑائیں، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سوسائٹیوں کے ناداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کا حق ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کا حق ادا کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ خدا نے ہمیں مال دولت والا بنا کر کے انفاق اور صدقے کی ترغیب اسی لیے دی ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جن کے ہاتھ خالی ہیں محتاجوں کی کفالت کریں۔ یعنی زکوٰۃ یا انفاق کا ضروری مقصد یہ ہے کہ محتاجوں اور حاجت مندوں کی کفالت ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جس کو آیت البر کہا جاتا ہے، اس میں بھی یہ بات ہے کہ متقی اور صادقین کو کہا گیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور وہ اپنا مال باوجود محبوب ہونے کے، مال کس کو پسند نہیں ہوتا ہے، باقاعدہ مال پسند ہونے کے باوجود بھی اپنے مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر خرچ کرتا ہے، اور غلاموں کی رہائی میں اور گردن پر جن کی پھنسی ہوئی ان کی رہائی میں صرف کرتا ہے، اور خدا کے دین کی مدد ہوتی ہے اس سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 41 کے اندر یہ بات ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جان اور مال، نفس اور جان دونوں کو لگانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ یہ بات فرما دی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کے اندر کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خدا کی راہ میں نہ خرچ کرنا ہلاکت کا باعث ہے، تباہی کا باعث ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حق کو غالب اور دین کو سر بلند کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، مالی قربانیاں دینا۔ جہاں اللہ کے دین کو آگے بڑھانا ہے وہاں مالی قربانی دینا، تعلیم کو عام کرنا، علم دین کو عام کرنا، جو لوگ مکاتب چلا رہے ہیں، علم دین کو پھیلا رہے ہیں، ان کا ہاتھ مضبوط کرنا، ان کی اگر وہ مخلص ہو کر کے چند بچوں کو دین سکھا رہے ہیں تو ان کا اتنا سپورٹ کرنا کہ ان کا ذہن جو ہے کہیں بھٹکے نہ کہ مجھے اب یہاں سے کمانا ہے، وہاں سے حاصل کرنا ہے، اور اتنا ملنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی تنبیہ سنائی ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ اپنے مال و دولت کو ہیلے اور بہانے سے چھپا کر کے رکھتے ہیں، بڑے بڑے کنگن اور بڑے بڑے زیور اور بڑے بڑے نیکلیس اور بڑے بڑے پیسے اور بڑے بڑے ڈپازٹس، یہ ساری کی ساری چیزیں رکھتے ہیں، ان کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 یاد رکھنا چاہیے جو نیچے یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ خوش رہو، اس کے اندر اس کا نتیجہ تم کو دردناک عذاب میں ملے گا۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ الکنز کی من النار حدیث میں آتا ہے کہ یہ خزانہ اس طرح کا جو چھپا چھپا کے جمع کیا جاتا ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے۔ اور ایک دن قرآن کہتا ہے آیت نمبر 35 کے اندر کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ لو یہی وہ خزانہ تھا جسے تم جمع کر کے رکھ رہے تھے، لو اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہولناک عذاب کی تصویر اس انداز سے کھینچی ہے کہ جس شخص کے پاس سونا چاندی ہو
اور اس میں سے خدا کا حق نہ ادا کرے، یعنی انفاق نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، صدقات نہ ادا کرے، تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی، اور پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں خوب تپا تپا کر کے ان سے اس شخص کی پیشانی اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور اسی طرح بار بار ان تختیوں کو تپا تپا کر کے داغا جاتا رہے گا، اور قیامت کے پورے دن عذاب کا یہ سلسلہ ہوگا، اور قیامت کے دن کی ایک دن کی مدت 50,000 سال میں ہوگی۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں اس لرزہ خیز عذاب کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو خدا نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس کا مال قیامت کے روز انتہائی زہریلے سانپ کی شکل میں اختیار کر لے گا، جس کے سر پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، پھر ان دونوں جبڑوں کو یہ سانپ پکڑے گا اور کہے گا لے یہ تیرا مال ہوں اور تیرا یہ خزانہ ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتاتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت کی، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، ٹی ویاں خریدنے کے واسطے پیسے پھٹ سے نکل جاتے ہیں، اور مسجد کے امام کی تنخواہ اور مسجد کا چندہ دینے کے لیے جمعے کے دن آج بھی 5 روپے اور 10 روپے نکلتے ہیں، مسجد کی دیکھ ریکھ کے لیے پیسے نہیں نکلتے، مدرسوں اداروں اور دینی کام کرنے والوں کے لیے تعاون کرنے کے لیے پیسے نہیں نکلتے، چھوٹے چھوٹے باتوں پر بڑی بڑی چیزیں خریدی جاتی ہیں، بخل سے کام لیا جاتا ہے، اسے بڑھ کر کے زیور گھروں میں رکھ کر کے بیٹی کے نام پر، بہو کے نام پر، فلاں کے نام پر رکھ کر کے زکوٰۃ سے جو جی چرایا جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پڑھ لی جائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت برا ہے، اور جو کچھ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں قیامت کے دن وہی ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا، گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرف رہنمائی دی ہے اور زکوٰۃ کے سلسلے میں جو اہم ہدایات ہیں، اس کی ایک مثال ہمارے سامنے یہ اچھی سامنے آ سکتی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر انفاق 261 سے لے کر کے 273 اور 4 تک پڑھ لی جائے، خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں، خرچ کرنے کی کیا شرائط ہیں، بربادی سے بچانے والی کیا چیزیں ہیں، وہ انفاق جو مقبول ہے وہ کیا ہیں، وہ انفاق جو مبغوض ہیں وہ کیا ہیں، اس سلسلے میں زکوٰۃ کے آداب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ ایک جو ہے پیڑ جو دکھ رہا ہے کہ جس طرح سے زکوٰۃ، صدقات اور گفٹس، عطیہ جات سے جب انسان ایک سچائی کرتا ہے سوسائٹی اور معاشرے کی، تو پھر معاشرہ جب آگے بڑھتا ہے تو شجر انفاق ایک اسکل وجود میں آتی ہے، طبی ضروریات یعنی کسی مریض کی مدد ہوتی ہے، کسی مستحق کی مدد ہوتی ہے، کسی کے معاشی سدھار کی مدد ہوتی ہے، اس طرح سے معاشرہ اپلفٹمنٹ ہوتا ہے اور معاشرہ پھلتا پھولتا ہے۔ جس طرح سے ابھی فوٹوسنتھسس سے آپ تمام کو مثال دی گئی کہ پیڑ کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں بات کہی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اسی لیے کرتے ہو کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو زکوٰۃ کے آداب میں پہلی بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، نہیں یہ کہ دکھاوے کے لوگ دیا کریں، لوگ میں بھی 10 روپے کے بجائے 20 روپے دوں گا، دکھاوا ریاکاری نہیں، چپکے سے کس ہاتھ کو دیا تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ کسی کے گھر میں راشن پہنچایا تو اگر اسی نے پلٹ کر کے کل کو دعوت کر دیا تو اس کے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے اسے پتہ بھی نہ چل سکے میں جسے دعوت کھلا رہا ہوں اسی کا مال ہے یہ۔ اور پھر اخلاص نیت کی مثال بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 265 میں یہ بات کر دی گئی کہ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله تثبیتا من انفسهم كمثل حبة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفین، کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے پورے دل کے ساتھ، پورے دل کے یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جس کا اونچائی کے اوپر باغ ہو کہ سیلاب کا کوئی ڈر نہ ہو اور بارش ہو جائے تو دوگنے پھل آئے۔ تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ دکھاوے اور ریاکاری سے اجتناب ہونا چاہیے، دکھاوے اور ریاکاری سے اجتناب ہونا چاہیے، چاہے تم چھپا کر کے دو، ظاہر دو،
کوئی حرج نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. تم اپنے صدقات اور زکوٰۃ اور انفاق کو کھلے عام بھی دو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, چھپا کر کے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن چاہے کھلے طور پر دو تب بھی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے کہ دکھاوے کے اندر ہم دے رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سے منع فرمایا گیا کہ کسی کو تکلیف دے کر کے ریاکاری کے معاملے مت کہو, کہ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا مسند احمد کی حدیث میں کہ جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا. اور ایک حدیث بخاری کی مشہور ہے کہ قیامت کے روز جب خدا کے سائے کے علاوہ کہیں خدا نہیں سایہ نہیں ہوگا تو 7 قسم کے لوگ عرش الہی میں ہوں گے. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو اس طرح چھپا کر کے مال خرچ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دیا جائے تو دائیں ہاتھ کو اس کو خرچ نہ ہو, پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے دیا ہے. اس ہاتھ نے دیا تو اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اس کی ہدایت فرمائیے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب لوگ حاضر کیے جائیں گے تو ان میں سے ایک سے اللہ پوچھیں گے, بتا میں نے تجھے مال دیا تھا وہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے کہ پروردگار دن رات تیری راہ میں نے خرچ کیا, دن رات تیری راہ میں خرچ کیا. اللہ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے. فرشتے کہیں گے کہ جھوٹا ہے یہ. خدا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے, تجھے سخی کہا جا چکا, اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ایک تو دیکھیے کہ مال کو جمع کر کے نہ خرچ کرنا اس کا کتنا بڑا فساد ہے, اور کتنا بڑا معاملہ ہے, اور کتنا بڑا طریقہ ہے کہ ہم مال خرچ کرتے رہیں اور کس انداز سے خرچ کریں. اور مال کیا خرچ کرنا ہے, اللہ کے یہاں کس طرح سے مقبول وہ ہوتا ہے, اس مقبول کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال حلال کا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ سود کا مال اٹھایا اور سود کا مال زکوٰۃ میں اٹھا کر کے دے دیا, نہیں ہو سکتا. حرام کمایا ہوا کسی کا چرا کر کے کسی کو دے دیا, اس سے صدقہ اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کی پاکٹ منی اور گھر کے خرچے کا پیسہ اٹھا کر کے کسی رشتہ دار کو اور کسی ضرورت مند کو اٹھا کر کے دے دیا کہ میں نے زکوٰۃ دے دیا, میں نے صدقہ دے دیا, اور گھر کے بچے بھوکے پڑے ہیں. حقدار کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے. کسی کی وراثت اٹھا کر دے دیا کہ ارے میں نے مدرسے کو ہبہ کر دیا, اور معلوم ہوا کہ بھائی اور بہن کی وراثت تھی, اور بھائی اور بہن کی وراثت کو مدرسے کے نام مسجد کے نام لکھ دیا, تو نہیں ادا ہوتا, وبال بن جائے گا. اپنا مال ہونا چاہیے, حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. اور صحیح مصرف میں خرچ کرنا, ایسا نہیں کہ اٹھے اور کسی بھی جگہ پر ریاکاری ہو رہی تھی, کہیں ریلی چل رہی تھی, کوئی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی بیٹھ کر کے مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا, اس کے حوالے کر دیا کہ لو تم سوسائٹی کے نام خرچ کرو گے. مصرف کو جان بوجھ کر کے صحیح معلوم کر کے دینا چاہیے. اسی وجہ سے یہ بات بھی آتی ہے کہ آج کل جو پروفیشنل بیگرز بن گئے ہیں ان کو ہاتھ پھیلانے پر دے سکتے ہو تو کچھ دے دو, نہیں تو معذرت کر دو. ہاتھ پھیلانے پر گھوم گھوم کر مانگنے کے لیے اپنا زکوٰۃ کا مال تم دو گے تو ممکن ہے کہ بغیر معلومات کے تمہارا زکوٰۃ کا مال ادا ہی نہ ہو, کیونکہ اس میں سے بہت ایسے ہیں جو پروفیشنل مانگتے ہیں, بہت ایسے ہیں جو محتاج ہیں, لیکن اگر بے جانے ہم نے دیا تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی غیر مستحق کو دے دیا. اسی طرح سے زکوٰۃ کا مال احسان بھی نہیں جتانا اور دکھاوا بھی نہیں کرنا, کہ کل کو اگر کسی نے کوئی آج زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا تھا اور اس کو اٹھا کے زکوٰۃ ہم نے دے دیا اور اسی زکوٰۃ کے مال سے وہ بڑا آدمی بن گیا, تو کل کو ہم یہ تانا دیں کہ دیکھو آج بڑا آدمی بنا پھرتا ہے, میرا مال تھا, میں پیسے دیا تو یہ آگے بڑھا. اللہ کی طرف سے الٹا معاملہ ہو جائے گا, عذاب ہو جائے گا, زکوٰۃ کا مال ادا نہیں ہوگا. اخلاص و للہیت کے ساتھ زکوٰۃ کا مال ادا کرنا. اور خاص طور پہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 اور 264 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں کہ مال زکوٰۃ کا دے دیا اور اس کے بعد سے اس کی اولاد سے کام کو لگا دیا, تیرے باپ کو ہم نے آٹو خرید کر کے دیا ہے, تیرے باپ سود میں مبتلا تھے, میں نے مال دے کر کے ادھر میرا کام کر, اور یہ 4 جگہ بیٹھ کر بولیں, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. جو ایسا نہیں کرتے تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے پروردگار کے پاس ایسا اجر ہے کہ اس کے بعد کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. ایک میٹھی بات, ایک اچھی بات اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے, اس خیرات سے زیادہ بہتر ہے جس صدقے کو دے کر کے کوئی احسان جتائے اور دکھ دے. تو منع کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کا مال دے کر یا کسی کی مدد کر کے ہم ادھر ادھر جو ہیں بولتے نہ پھریں. آج ہماری سوسائٹی میں ہم سب سے بہت یہ غلطیاں ہوتی ہیں, آج بہت غلطیاں ہوتی ہیں کہ 4 روپے کسی کو دے دیے تو 10 جگہ بولتے پھرتے, میں ہی کیا,
میرا تھا، دیکھے میں ہی اس کو اس کی مدد کری، میں ہی اس کی مدد کرا، آج کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ زکوٰۃ کا مال یہ ہے، انفاق کا مال یہ ہے کہ نیکی کا دریا میں ڈال دے، وہ کہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کر لیں گے۔ آپ اور ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کہیں کہ اس کے باپ دادا تو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہیں، آج اس کی یہ حال ہے۔ یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ دے کر کے احسان جتانے والا کبر اور غرور والا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبر اور غرور ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس کا خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے، اور اسی خیال کے ساتھ راہ خدا میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، اور دل کھلا رکھنا چاہیے، اور دل کھلا رکھنا چاہیے، اور دل کشادہ رکھنا چاہیے، اور بہترین مال خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو سڑا گلا ہے اٹھا کر کے وہی دے دیا، کھانا کھا رہے ہیں بچ گیا تو کیا کرنا، معلوم ہوا کہ اٹھا کے کسی رشتہ دار کے گھر میں مدرسے کے بچوں کو بھیج دیا، اور احسان جتا رہے ہیں، دیکھے میں مدرسے کے بچوں کو کھلا دیا، بچ گیا رات کا، اور صبح کوئی نہیں کھانے والا تو اٹھا کے بھیج دیا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 بتاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا کی راہ میں دینے والی چیزوں میں سے بری چیزیں اٹھا کر دینے لگو۔ جانور دے رہے ہو تو جو ہے مریل سے جانور دو، نوٹ مسجد میں ڈال رہے تو سڑا ہوا نوٹ ڈالو کہ مسجد والے پریشان ہو جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، مسجد کے چندوں کے ڈبوں میں دکھتا ہے سڑا گلا نوٹ ڈال کر لوگ چلے جاتے، کس پر احسان کرتے ہیں؟ یہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر 10 روپے بھی سڑا گلا ڈالو گے تو یاد رکھو تمہارا 1000 روپے کا نقصان ہو کر کے رہے گا۔ کسی غریب کو سڑا گلا دے دو گے تو تم نے جو اس کے مقابل میں گھر میں اچھا لا کر کے رکھا ہے اس کا نقصان ہو کر کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں کہہ دی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بھلائی تم حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ اچھی چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 کے اندر، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب ہو، پانی کی کثرت ہو، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور عین ایسے موقع پر وہ باغ تباہ ہو جائے، تیز بگولے گرم ہواؤں سے جھلس جائے، جبکہ وہ انسان بوڑھے ہو جائیں، اس کے بچے چھوٹے ہوں جو اس لائق نہ ہو کہ باغ کو سنبھال سکیں؟ کیا ایسے وقت میں کوئی پسند کرے گا کہ ایسے وقت میں باغ تباہ ہو جائے جب اس کا بڑھاپا آ جائے، یعنی اس کا مال تباہ ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ اپنی باتیں کھول کر کے بیان کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دے بھی رہیں اور ہمارے لیے کچھ پلٹ کر کے نہ آئے بلکہ اس کا عذاب آئے۔ تو انفاق لازم اور ضروری ہے، خاص طور پر زکوٰۃ کے مصارف۔ اب زکوٰۃ میں کس کو دیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات کا معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے، اور وہ مسائل ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے مسائل کیا ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات کے مسائل کے اندر یہ بات سامنے رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ مسائل ہمیں پوچھ لینے چاہیے۔ خاص طور پر اپنے خون کے جو رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں دے سکتے ہیں۔ بیٹی باپ کو، باپ بیٹی کو، بیٹا باپ، باپ بیٹا، ماں بیٹا، دادا دادی، پوتا پوتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، یہ تو ہمارے اصل مال کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہن، بھائی، بھتیجا، بھانجا، خالہ، یہ سارے رشتے جو ہیں، ان رشتوں کے اندر ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ ان کو خاموشی کے ساتھ دینے کے اندر 2 ثواب ملتا ہے۔ ایک تو رشتے ناتوں کو نبھانے کا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقات اور زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں، خاص طور پر زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں، سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ نمبر 1 فقیر۔ فقیر کا مطلب نادار، پروفیشنل نہیں کہ جو ہے گاڑیوں پہ گھوم کر کے مانگے اور جو ہے وہ پیسہ سود میں لگائے، معلوم کر کے دینا کہ نادار ہے، چپکے سے اس تک پہنچا دینا۔ دوسرا مسکین، یعنی وہ عزت نفس والے، سیلف ریسپیکٹ والے غریب لوگ ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے اور جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بعض مدرسے کے پڑھانے والے ہوتے ہیں، بعض مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں، کسی کے سامنے جا کر کے لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، ان تک اس معلوم کر کے پہنچانا۔ پھر اسی طرح سے زکوٰۃ جو کلیکٹ کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس میں سے ان کی تنخواہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ایک جگہ بانٹی جا رہی ہے، اس میں سے
ज़कात मुसलमान को ही दी जा सकती है, लेकिन एक जगह ज़कात बांटी जा रही है और वहां पे एक दो गैर मुस्लिम आ जाएं और ये महसूस हो कि हाँ ये इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं और इनको अगर दिया जाए तो ये भी इनकी भी जरूरत पूरी होगी, तो उनमें से भी कुछ को दिया जा सकता है। और कुछ लोग फंस गए हों, इंटरेस्ट में फंस गए हों, या कैद में बेगुनाह फंस गए हों, गुलाम बन गए हों, उनको दिया जा सकता है। फिर या कर्जदार इतना कर्ज हो चुका है उसके ऊपर कि कर्ज अदा करने की अब उसके पास कोई सबील नहीं है, उसको दिया जा सकता है और अल्लाह की राह में दिया जा सकता है। मुसाफिरों को दिया जा सकता है, यानी एक मुसाफिर घर से चला, चाहे वो करोड़पति हो लेकिन सफर में लुट गया, अब कुछ भी नहीं है, तो ऐसे को भी ज़कात दिया जा सकता है। और ज़कात किन चीजों के ऊपर फर्ज होती है ये निसाब हम सबको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, जिसमें खास तौर पर हम जानते हैं कि 3 बड़ी मशहूर चीजें हैं, सोने, चांदी और कैश। 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बकद्र की रकम, और 1 साल होना चाहिए। 1 साल उसके पास वो रकम है और 1 साल तक बाकी रही तो उसमें से 2.5% अदायगी का हक हो जाता है और वो फर्ज हो जाता है। और जो साहिब निसाब नहीं है वो सदकात अदा करे, और सदकात जो हैं वो बलाओं को टालते हैं, अल्लाह की कुर्बत का जरिया होते हैं। तो ये ज़कात का बड़ा एक अहम टॉपिक था, जिस टॉपिक को अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत अहम फरीज़ा है, जिस अहम फरीज़े से आज कौम के अंदर बहुत गफलत हो रही है, इस गफलत से हम अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाने की फिक्र करें।